السلام علیکم فرینڈز، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ آج پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ کامیڈین علی جاز صاحب کی سالگرہ کا دن ہے، تو میں اپنے چینل سے ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علی جاز صاحب سے فنکار بہت کم دنیا میں پیدا ہوئے، تو ایک خوبصورت ٹریبیوٹ ان کے نام۔ علی جاز صاحب کا اصلی نام اعجاز احمد گیلانی سہروردی تھا۔ علی جاز صاحب 21 اکتوبر 1941 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید ابو الفیض قلندر علی سہروردی تھا، جو کہ لاہور میں رہتے تھے۔ علی جاز صاحب سیالکوٹ میں اس طریقے سے پیدا ہوئے کیونکہ ان کا جو ننہال تھا وہ سیالکوٹ رہتا تھا، اسی لیے پھر ان کی جو والدہ تھی وہ سیالکوٹ والی سائڈ پہ گئی تھی۔ فجر کا وقت تھا اور عید الفطر کا دن تھا جب علی جاز صاحب پیدا ہوئے۔ علی جاز صاحب کے والد عالم دین تھے اور بچوں کو درس دیا کرتے تھے۔ 1895 میں ان کے والد صاحب پیدا ہوئے اور 1958 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ کا انتقال 1964 میں ہو گیا تھا۔ ان کے بہن بھائیوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو علی اعجاز صاحب کو ملا کے یہ ٹوٹل 8 بہن بھائی تھے، 5 بھائی اور 3 ان کی بہنیں تھیں۔ ان کی ایک بہن انتقال کر چکی ہیں اور یہ 5 کے 5 بھائی بھی انتقال کر چکے ہیں۔ ترتیب کے ساتھ ان کے تمام بھائیوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کے سب سے بڑے بھائی سید فیاض احمد صاحب، دوسرے نمبر کے بھائی سید فیض محمد صاحب، جو کہ ان کے والد صاحب کے بعد گدی نشین ہوئے، یعنی کہ اپنے والد صاحب کی گدی ان کے دوسرے نمبر کے جو بھائی تھے انہوں نے سنبھالی تھی۔ نمبر 3 پہ ہیں سید امتیاز احمد صاحب، نمبر 4 پہ علی جاز صاحب خود، اور نمبر 5 پہ سید سجاد احمد صاحب ہیں۔ میں نے علی جاز صاحب کی آخری آرام گاہ کی ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس کو لازمی چیک کر لیجئے گا۔ جہاں پہ علی جاز صاحب آسود خاک ہیں اسی جگہ پہ ان کے جو پیر تھے وہ بھی وہیں پہ دفن ہیں۔ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، یہ 5 کے 5 بھائی، ان کی ایک بھابھی ہیں اور ان کے بھتیجے جنہوں نے علی جاز صاحب کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور اس کے علاوہ ان کی ایک بہن بھی وہیں پہ آسود خاک ہیں، یعنی کہ 6 کے 6 بہن بھائی وہیں پہ دفن ہیں۔ ایک ان کی بہن آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں اور ایک اور ان کی بہن ہے، ماشاءاللہ سے اللہ زندگی دے، ان کی 2 بہنیں حیات ہیں۔ علی جاز صاحب قلعہ گجر سنگھ میں پل کے بڑے ہوئے۔ ان کے دوست منور ظریف صاحب تھے اور ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا۔ 6ٹھی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک یہ منور ظریف صاحب کے ساتھ پڑھتے رہے۔ مسلم لیگ سکول تھا جہاں پہ دونوں نے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، اور علی جاز صاحب نے پرائیویٹ ایف اے بھی کیا تھا۔ منور ظریف صاحب کے جو بڑے بھائی تھے ظریف صاحب، اس دور میں وہ فلمز میں کام کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے جو والد تھے ان کو پسند نہیں تھا کہ وہ منور ظریف کے ساتھ ادھر ادھر گھومیں، پر علی جاز صاحب کو اس چیز کا شوق پڑ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ظریف صاحب کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کو وہ دیکھتے تھے اور ان کو کام کرتا ہوا وہ جب دیکھتے تھے تو ان کو اس چیز کی خواہش تھی کہ میں بھی اس فیلڈ میں جاؤں اور میں بھی شوبز کو جوائن کروں، پر ان کو ان کے گھر والوں کی طرف سے پرمیشن نہیں تھی۔ ان کا کریئر 1959 سے سٹارٹ ہوا۔ پلے تھا جس کا نام تھا ایک تیرے آنے سے، پھر 1964 کے ڈرامہ لاکھوں میں 3 میں نظر آئے۔ ان دونوں پلیز میں علی جاز صاحب اعجاز احمد کے نام سے آئے، جبکہ ان کی جو پہلی فلم تھی جس کا نام انسانیت تھا، اس فلم میں یہ علی بابا کے نام سے انہوں نے خود کو متعارف کروایا۔ ان کے جو تیسرے نمبر والے بھائی تھے جن کا نام امتیاز تھا، وہ باربر کی شاپ پہ تھے، اور ان کو کسی نے آ کے یہ بات بتائی کہ علی جاز صاحب نے فلمز میں کام کرنا شروع کر دیا ہے،
تو وہ اس وقت غصہ ہو گئے اور انہوں نے علی اعجاز صاحب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بعد میں پھر ان کے چچا نے مل کے کچھ شرائط رکھی اور ان شرائط کے مطابق علی اعجاز صاحب کو جو شوبز میں کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ فلم کوچوان میں علی اعجاز صاحب تقریباً 26 سے 27 سال کے ہوئے ہوں گے، اور اس فلم میں انہوں نے دمے کے مریض کے پیشنٹ کا کیریکٹر پلے کیا جو کہ حقہ بھی پیتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت وہ کردار تھا جس کو آج بھی مداحوں نے یاد رکھا ہوا ہے۔ ایز سیکنڈ ہیرو انہوں نے جس فلم میں کام کیا وہ فلم تھی حشر نشر۔ اس میں ان کے مد مقابل ہیروئن فلم سٹار نجمہ صاحبہ تھی۔ پھر فلم دبئی چلو میں ان کو ایز ہیرو متعارف کروانا تھا، پر 2 ایکٹرس سے بات کی گئی تو وہ مکر گئیں کہ نہیں، ہم علی اعجاز صاحب کے ساتھ ہیروئن نہیں آئیں گی۔ پھر اس وقت جب ممتاز صاحبہ کو اپروچ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں علی اعجاز صاحب کے مد مقابل ہیروئن آؤں گی۔ یہ ان کی محبت تھی، ان کا پیار تھا علی اعجاز صاحب کے لیے۔ اور علی اعجاز صاحب جب تک حیات رہے انہوں نے یہ ہمیشہ کہا کہ اگر میں کامیڈین سے ہیرو بنا ہوں تو اس کی وجہ صرف ممتاز ہیں، اور ممتاز صاحبہ نے ان کی جب برسی تھی تب بھی ایک خراج تحسین ان کو پیش کیا تھا۔ اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ضرور آپ چیک کر لیجئے گا۔ علی اعجاز صاحب کی شادی کشور نامی خاتون سے ہوئی تھی۔ یہ شادی 1970 میں ہوئی، جن سے علی اعجاز صاحب کے 2 بچے ہیں، یاسر علی اور بابر علی۔ کشور صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک ڈرامے کی شوٹنگ پہ، جب کشور صاحبہ وہاں پہ یونیورسٹی کی طرف سے کچھ لڑکیوں کے ساتھ آئی تھی۔ یہ وحدت روڈ پہ ایک لیکچرار تھی، انہوں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی تھی، تو وہاں پہ علی اعجاز صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور پھر آپس میں شادی کر لی۔ بعد میں علی اعجاز صاحب نے انہیں منع کر دیا کہ وہ ڈرامے میں کام نہ کریں۔ اپنے فلمی کریئر میں علی اعجاز صاحب نے تقریباً 200 فلمز میں کام کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈراموں میں بھی کام کیا، سٹیج پہ بھی کام کیا، ریڈیو میں بھی کام کیا۔ شوبز سے ریلیٹڈ ہر ایک فیلڈ میں انہوں نے کام کیا اور اپنا نام بنایا۔ یوں تو علی اعجاز صاحب کی بے شمار ایسی فلمز ہیں جو سپر ہٹ ہیں، اور ان کے کام کی وجہ سے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، پر یہاں پہ میں ان کی کچھ فلمز کے نام ضرور لینا چاہوں گا۔ دبئی چلو، سورات جوائی، سالہ صاحب، دھی رانی، نوکر تھے مالک، مفت بر کے علاوہ اور بھی بہت سارے فلمز ہیں جن میں انہوں نے نوٹیبل کام کیا۔ ان کا آخری سٹیج ڈرامہ سجنی 420 تھا جو 2006 میں آیا تھا۔ ان کی آخری فلم محبتاں سچیاں تھی جو 2007 کی فلم تھی۔ 1998 میں علی اعجاز صاحب کو فالج بھی ہوا تھا۔ ایک سٹوری ہے جو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کافی فنی سٹوری تھی، کہ جب علی اعجاز صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا تو نواز شریف صاحب ان کے بڑے اچھے دوست تھے، تو ان سے وہ ملاقات کرنے گئے، ان کا حال احوال پتہ کرنے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک پلاٹ ہے جو پھنسا ہوا ہے، تو نواز شریف صاحب سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرا وہ پلاٹ نکلوا دیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو وہ پلاٹ نکلوا دوں گا۔ حالانکہ اس وقت علی اعجاز صاحب کی طبیعت خاصی ٹھیک نہیں تھی، پر انہوں نے ایک دم سے کہا کہ تم وہاں سے وہ پلاٹ تو نکلوا لو گے، پر میں تم سے وہ پلاٹ کیسے نکلواؤں گا۔ بہرحال یہ شہنشاہ تھے کامیڈی کے جو ہمیشہ ہی ہمیں یاد رہیں گے۔ علی اعجاز صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کو نمونی بھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 18 دسمبر منگل والے دن 2018 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ پہلی جو تھی وہ عصر کے بعد ان کے گھر کے باہر مسلم ٹاؤن ایوبیہ مارکیٹ میں پڑھائی گئی، اور جو دوسرا نماز جنازہ تھا وہ ان کے والد کے مزار کے احاطے میں پڑھایا گیا۔ علی اعجاز صاحب حنظر وال قبرستان لاہور میں آسود خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دیں، آمین ثم آمین۔ اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ابرار صاحب کا، جنہوں نے یہ تمام تر ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کی تھی،
آپ لوگ جو اگر وہ ویڈیو تھی آخری آرام گاہ والی وہ دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو وہاں پر بھی ملے گی، کیونکہ علی جاز صاحب کے بہت بڑے مداح ہیں، اور اب بھی وہ پوسٹیں لگاتے ہیں کہ علی جاز صاحب کو کتنے دن ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ میری نظر میں ایک بہت بہت بڑی بات ہے کہ اپنے جو فنکار ہیں ان سے اتنی محبت کرنا، اور پھر محبت کے بعد عقیدت کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے دوست نہاز صاحب، سرفراز فرید نہاز صاحب، انہوں نے چند فوٹوز میرے ساتھ علی جاز صاحب کی شیئر کی جو کہ بہت ہی نایاب ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان فوٹوز کو اور اس بایوگرافیز کو اور اس ڈیٹیل کو پسند کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔